السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں بات کریں گے جن کا نام گزشتہ 14 سال سے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے حق کا ساتھ دیا جب حق کا ساتھ دینا مشکل تھا۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے طاقت اور اقتدار کے بجائے اصولوں کو ترجیح دی۔ ایک ایسی شخصیت جن کی قربانی آج بھی انسانیت کو ہمت، ایمان اور کردار کا درس دیتی ہے۔ وہ عظیم ہستی حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے تھے۔ بہت سے لوگ کربلا کے واقعے کو جانتے ہیں، وہ قربانی، شہادت اور مصیبت کے داستان سے واقف ہیں، لیکن آج ہم صرف تاریخ کی بات نہیں کریں گے، آج ہم اس سے بھی زیادہ اہم چیز پر گفتگو کریں گے۔ کربلا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ امام حسین کی سیرت ہمیں بہتر مسلمان، بہتر انسان اور مضبوط کردار کا مالک کیسے بنا سکتی ہے؟ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ امام حسین کی زندگی کے ایسے 7 قیمتی اسباق سیکھیں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حق پر قائم رہو چاہے تم اکیلے ہی کیوں نہ ہو۔ امام حسین کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ حق کا فیصلہ تعداد نہیں کرتی، کبھی کبھی پوری دنیا ایک طرف ہوتی ہے اور حق دوسری طرف۔ کربلا میں امام حسین اور ان کے چند وفادار ساتھی ایک بہت بڑے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ اکثر لوگ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اکثر لوگ اپنی جان بچانے کو ترجیح دیتے ہیں، اکثر لوگ خاموش رہتے ہیں، لیکن امام حسین ایک حقیقت جانتے تھے: حق اس لیے باطل نہیں بن جاتا کہ اس کے سامنے والے کم ہیں، اور باطل اس لیے حق نہیں بن جاتا کہ اس کے پیروکار زیادہ ہیں۔ آج بہت سے لوگ معاشرتی دباؤ کی وجہ سے اپنے اصولوں پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ انہیں تنقید کا خوف ہوتا ہے، انہیں مسترد ہونے کا خوف ہوتا ہے، انہیں دوسروں سے مختلف نظر آنے کا خوف ہوتا ہے، لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ مقبول ہونا ضروری نہیں، درست ہونا ضروری ہے۔ اپنے آپ سے پوچھیں: کیا میں مشکل وقت میں سچ بولتا ہوں؟ کیا میں حق کا ساتھ دیتا ہوں جب باقی لوگ خاموش ہوں؟ حقیقی ہمت تب پیدا ہوتی ہے جب ہم آرام کے بجائے حق کا انتخاب کریں، اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب اسے اصولوں اور آسانی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ امام حسین کے سامنے بے سائی امتحان آیا۔ اگر وہ دنیا سکون چاہتے تو سمجھوتا کر سکتے تھے، اگر وہ اپنی جان کی حفاظت چاہتے تو وہ خاموش رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اصولوں کی اصل قیمت تب معلوم ہوتی ہے جب ان کا امتحان لیا جائے۔ آسان حالات میں ہر شخص اچھے اصولوں کا دعویٰ کر سکتا ہے، اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے۔ آج لوگ پیسے کے لیے دیانتداری بیچ دیتے ہیں، شہرت کے لیے کردار قربان کر دیتے ہیں، سہولت کے لیے دین سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن وقتی فائدے ختم ہو جاتے ہیں، کردار ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ امام حسین ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ کچھ چیزیں کبھی فروخت نہیں کی جا سکتی: آپ کی دیانتداری، آپ کی عزت، آپ کا ایمان، آپ کے اصول۔ دنیا سمجھوتے کا انعام دے سکتی ہے، لیکن تاریخ ہمیشہ ثابت قدم لوگوں کو یاد رکھتی ہے۔ سبق نمبر 3: ہمت کا مطلب خوف کا نہ ہونا نہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہادری کا مطلب کبھی خوف محسوس نہ کرنا ہے۔ یہ درست نہیں۔ اصل بہادری یہ ہے کہ خوف کے باوجود صحیح کام کیا جائے۔ ہر انسان خوف محسوس کرتا ہے: ناکامی کا خوف، نقصان کا خوف، تنقید کا خوف، غیر یقینی حالات کا خوف۔ کربلا کے مجاہدین بھی انسان تھے، وہ خطرات کو جانتے تھے، وہ حالات کی سنگینی سے واقف تھے، لیکن وہ آگے بڑھے کیونکہ ان کا مقصد ان کے خوف سے بڑا تھا۔ اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں: شاید آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ اپنے خواب پورے کرنا چاہتے ہیں، شاید آپ کو کوئی مشکل فیصلہ لینا ہے۔ خوف ہمیشہ موجود رہے گا۔ اصل سوال یہ نہیں کہ خوف ہے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا خوف آپ کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکل راستوں پر بھی آگے بڑھتے رہنا حقیقی ہمت ہے۔ مشکلات میں صبر۔ زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، ہر انسان آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کسی کو مالی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، کسی کو بیماری کا، کسی کو دل ٹوٹنے یا نقصان کا۔ کربلا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، لیکن مشکلات ہماری پہچان نہیں بنتی، ہم ان کا سامنا کیسے کرتے ہیں یہ ہماری اصل پہچان۔ امام حسین نے ناقابل تصور حالات میں بھی صبر کا مظاہرہ کیا۔ صبر کا مطلب کمزوری نہیں، صبر کا مطلب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے ثابت قدم رہنا ہے۔ آج لوگ فوری نتائج چاہتے ہیں، فوری کامیابی، فوری حل، فوری انعام، لیکن بڑی کامیابیاں صبر مانگتی ہے۔ ایمان صبر مانگتا ہے، کردار صبر مانگتا ہے، کامیابی صبر مانگتی ہے، اور زخموں کا بھرنا بھی صبر مانگتا ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ۔ کربلا کا ایک خوبصورت سبق اللہ پر مکمل بھروسہ ہے۔ انسان فطری طور پر فکر کرتا ہے، مستقبل کی فکر، رزق کی فکر، مسائل کی فکر، لیکن اللہ پر توکل دل کو سکون دیتا ہے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ اپنی پوری کوشش کرنا اور بہتر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا۔ کئی بار زندگی ہمارے مرضی کے مطابق نہیں چلتی، دروازے بند ہو جاتے ہیں، منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، خواب پورے ہونے پہ دیر لگتی ہے، لیکن بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی حکمت ہم سے بہتر تھی۔ امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی سکون اللہ پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بڑی چیزوں کے لیے قربانی دینا سیکھو۔ زندگی کی بڑی کامیابی قربانی مانگتی ہے۔ طالب علم تعلیم کے لیے آرام قربان کرتے ہیں، کھلاڑی کامیابی کے لیے وقت قربان کرتے ہیں،
کاروباری لوگ اپنے خوابوں کے لیے خطرات مول لیتے ہیں، اسی طرح اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ آپ قربانی دیں گے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے قربانی دیں گے۔ امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ عظیم مقاصد عظیم قربانیاں مانگتی ہیں۔ اگر آپ بامقصد زندگی چاہتے ہیں تو قربانی دینا سیکھیں، چستی کو نظم و ضبط کے لیے قربان کریں، منفی سوچ کو مثبت سوچ کے لیے قربان کریں، آرام کو ترقی کے لیے قربان کریں، غفلت کو مقصد کے لیے قربان کریں، کردار کے ذریعے اپنے میراث چھوڑیں۔ کربلا کو گزر ہوئے 14 صدیاں ہو چکی ہیں، سلطنتیں آئیں اور ختم ہو گئی، بادشاہت آئے اور چلے گئے، طاقت حکمران فراموش ہو گئے، لیکن امام حسین آج بھی دنیا بھر میں محبت اور احترام کے ساتھ یاد کیے جاتے ہیں۔ دولت سے زیادہ اصولوں کو یاد رکھتے ہیں، مرتبے سے زیادہ دیانتداری کو یاد رکھتے ہیں۔ حقیقی کامیابی اس چیز سے نہیں ناپی جاتی کہ آپ کے پاس کیا ہے، بلکہ اس سے کہ آپ دوسروں کے دلوں میں کیا چھوڑ کر جاتے ہیں۔ سب سے بڑی میراث دولت نہیں بلکہ بہترین کردار ہے۔ کربلا صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل درس ہے۔ امام حسین ہمیں سکھاتے ہیں کہ حق پر قائم رہو، اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرو، بہادر بنو، صبر اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو، درست مقصد کے لیے قربانی دو اور بہترین کردار کے ذریعے اپنے میراث چھوڑو۔ یہ اسباق آج بھی اتنے ہی عام ہیں جتنے 14 سال پہلے تھے۔ اگر ہم ان میں سے صرف ایک سبق پر بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم امام حسین کی سیرت سے سیکھنے، اپنے کردار کو بہتر بنانے اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔